प्रोजेक्ट हमारे जो अप्रूव हुए थे, ये उसको रोकने की वजह से ECL में नाम डाल दिया गया। हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मुराद अली शाह को तब्दील किया जाए। अपने अगर MPs को ये कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रोज फोन पे फोन कर रहे हैं कि जनाब हमारी जान छुड़ाओ। जो इस काफिले के साथ चलेगा वो इज्जत पाएगा, और जो इस काफिले से कदम निकालेगा तो वो चौधरी निसार बन जाएगा। आसिफ ज़रदारी साहब, गेम ओवर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। साल 2018 का आगाज़ जिस बुलंद सियासी दर्जा हरारत के साथ हुआ था, इख्तिताम भी उसी सियासी हंगामा खेजी के साथ होने जा रहा है। और इस वक्त जो JIT की रिपोर्ट सामने आई थी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतल्लिक, उस पर समाअत कल होनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही सिंध के वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मुतालबा सामने आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और कुछ सियासी जोड़ तोड़ भी हमें सिंध के अंदर दिखाई दे रही है हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक। कभी गवर्नर राज की खबरें पहले आई, फिर उसका डिनाई किया गया PTI की तरफ से ही, लेकिन अब इन हाउस तब्दीली की बातें वहाँ पे चल रही हैं। और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि किसी किस्म का कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। पार्टी मुतहदा, मुराद अली शाह की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी इस वक्त मुतहदा, सबका एतमाद है उनके ऊपर। तो आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाने वाला है, और साथ ही साथ हम आज के शो में बात करेंगे असगर खान केस से मुतालिक के एक बड़ा अहम केस था पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का, लेकिन FIA ने सुप्रीम कोर्ट में ये सिफारिश की है कि ये केस बंद कर दिया जाए, चूँकि एक तो गवाहों के बयानात में तजाद है और रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद नहीं है। ऐसे उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये मामला आगे बढ़ सके। और इसके साथ ही साथ हम आज के शो में ये भी बात करेंगे कि इस साल की सियासी एतबार से अगर देखा जाए, सियासी जमातों के लिए देखा जाए, तो कौन सी खबर उनके लिए अच्छी थी और कौन सी बुरी थी, और 2019 से मुतालिक क्या एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज रखती है। हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से अंदलीब अब्बास साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों ने शो में ज्वाइन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में जो सियासी हलचल इस वक्त जारी है, जो सियासी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा हमें हाई दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर JIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद ECL में नाम डाल दिए गए 172 अफराद के वफाकी हुकूमत की तरफ से। सिंध के वज़ीर आला का नाम भी JIT की रिपोर्ट के बाद ECL में डाला गया है। और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएं, चूँकि उनका नाम JIT में आ चुका है, वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये आज जो वज़रा मुख्तलिफ जो है PTI के, वो भी दावे कर रहे हैं कि कोई 20 से 25 अफराद का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी तहरीक इंसाफ के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर बन चुका है। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये जो दावा सामने आ रहा है 20 से 25 अफराद के फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये क्या मामला है? गवर्नर सिंध तो कहते हैं किसी किस्म की वो तहरीक कदम एतमाद लाने का इरादा नहीं रखते, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर आपके कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास राब्ते में है पीपल्स पार्टी के लोग और हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। समर तीन पहलू पे मैं गुफ्तगू करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर जो इमरान इस्माइल साहब हैं, उन्होंने कहा गवर्नर राज का कोई चांस नहीं है, उन्होंने वो क्लैरिफाई किया है। और दूसरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऑपोजिशन में है हम सिंध में, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में है पंजाब में और सेंटर में। तो ऑपोजिशन का ये काम होता है कि वो अपोज करे, और वो जब हालात देखे कि अब अनगवर्नेबल हैं, जिसके अंदर गवर्नेंस सफ़र कर रही है, तो वो उसकी राइट होती है कि वो उस पर खड़ी हो और डिमांड करे कि जी अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो फिर आप छोड़ दें। अभी आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने पिछले कोई 2 महीने से ये कहा था कि ये हुकूमत जा रही है और ये चली जाएगी, हम उसको निकाल सकते हैं, और नून लीग ने भी ये इस किस्म की बातें कही हैं। वो अपोजिशन में होते हैं, अपोजिशन में आपका हक होता है। और जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, आपको पता ही है कि सिंध के हालात इस वक्त जो हैं, JIT रिपोर्ट आने के बाद जितने लोग इन्वॉल्व हैं और जितना ये डीप ये जिसको कहते हैं ये मैलिस है, और जितने इसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्वॉल्व हैं, तो सबको राइटिंग ऑन द वॉल तो नज़र आ रही है। बिकॉज
चले मैं कहती हूँ जीआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जिस पे कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, ये हुकूमत की तब्दीली का जीआईटी की रिपोर्ट से क्या ताल्लुक है? इस सारे केस से क्या लेना देना है? देखिए, अगर आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो मेन कल्प्रिट है इस सारी चीज़ को फैसिलिटेट करने में, और उसने सारे जो हैं 53 अरब रुपया जो दिखाया जाता है और 6 कंपनीज से 83 कंपनीज बनने में सिंध बैंक के ज़रिए बेशुमार दफ़ा साइन किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक रिपोर्ट है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि रिपोर्ट में शायद जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो अभी नहीं आया, जब तक नहीं आएगा वो रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रहेगी, वो भी मैं मानती हूँ। लेकिन आप देखें कि उस रिपोर्ट के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर से इंस्टीट्यूशंस और लोग इन्वॉल्व हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इतना बड़ा और इतना डीप नेटवर्क था कि इस नेटवर्क के बाद जो सिंध गवर्नमेंट है उसके अपने लोग परेशान हो गए हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि ये इतना ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग है और एम्बैरेसिंग है कि डेफिनेटली फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। जो भी लोग हैं जिनका भी सुप्रीम कोर्ट की इस पे समाअत भी होने जा रही है, मजीद मामला क्लैरिफाई होगा, मजीद इसमें क्लैरिटी आएगी। बैरिस्टर सैफ साहब, आपकी नज़र में तहरीक अदम एतमाद के अलावा और कौन से कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के लिए? देखें, तहरीक अदम एतमाद ही एक आईनी और पार्लिमानी रास्ता है कि अगर वो कामयाब हो जाती है और पीटीआई अपनी नंबर गेम को इंश्योर कर लेती है उसमें, तो दैट इज़ द ओनली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन। जैसे गवर्नर सिंध ने कहा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह को वो गलत समझते हैं। नहीं, जहाँ तक देखें हॉर्स ट्रेडिंग का तो सवाल है, फिर जब जाएंगे आप उस तरफ तो सर लेट मी फिनिश ना, ताकि मैं तसलसल से अपनी बात कर सकूँ, इफ यू डोंट माइंड। वो इंटरप्शन से वो चेन ऑफ थॉट डिस्टर्ब हो जाती। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक एक और ऑप्शन भी है कि वो आप गवर्नर रूल लगा दें, वो इमरजेंसी के तहत 200 आर्टिकल 232 या 234 के तहत उनको इन्वोक करके आप जो है गवर्नर रूल इम्पोज कर दें। लेकिन वो मेरे ख्याल में सस्टेन नहीं करेगा, और मेरी उसके बारे में कतई राय ये है कि वो स्टेप तहरीक इंसाफ को बतौर एक इत्तेहादी के, मेरा मशवरा अगर मानेंगे तो मैं तो कहूँगा ऐसा स्टेप ना लें, वो एक्सट्रीम स्टेप है और उसको वो बैकफायर हो जाएगा। जहाँ तक इसका ताल्लुक है नो कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस में देखें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। नो कॉन्फिडेंस में अगर ये मेंबर पूरे कर लेते हैं, और मेंबर पूरे करने से मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा चंक ये तोड़ देते हैं, तो उनको असेंबली के अंदर ही उनका एक ब्लॉक अलग से बना देंगे। वो ब्लॉक ये नहीं करेगा कि वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट देगा, वो सिर्फ ये करेगा कि वो अपना एक अलग शनाख्त डिक्लेयर करके असेंबली के अंदर वो एब्सटेन करेगा वोटिंग में। सही। तो वो जो उनके वोट हैं पीटीआई के या उनके इत्तेहादियों के, वो ज्यादा हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी कम हो जाएंगे, तो इस तरह वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब पॉलिटिकल एक मेरा अपना ओपिनियन ये है, डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी उन लोगों पे कि मेरी राय में नहीं लगेगी। वो उस वक्त लगती है जब आप अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हैं या वोट देते हैं चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में दूसरी पार्टी को, अपनी पार्टी की लाइन स्टैंड करें। हाँ, बट अगर वो एक अलग ग्रुप बनाकर असेंबली में बैठ जाते हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते, मतलब वोट ही नहीं डालते, तो नेचुरली पीपल्स पार्टी के वोट कम हो जाएंगे, और अगर वोट कम हो जाते हैं तो उनको ज्यादा मिल जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि ये कितने तोड़ सकते हैं। आपकी पार्टी जोड़ तोड़ में नजर नहीं आ रही कहीं, जीडीए और तहरीक इंसाफ तो मुतहरिक है, आपकी पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर है वहाँ की। देखें, हमारी पार्टी से तो तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है कि करप्शन और गैर जमहूरी या गैर आइनी जो इक़दामात हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई अदालती प्रोसेस चल रहा है वो चलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये अदम एतमाद का या इन इशूज़ का ताल्लुक है उस पर हमारी पार्टी अभी राब्ते में है, और हम गौर करेंगे, देखेंगे। अगर पीटीआई की तरफ से कोई मूव होती है तो फिर हम उस वक्त देखेंगे। लेकिन मेरी राय, अब मैं अपनी एक राय नाक़िस राय पीटीआई के दोस्तों को के लिए, क्योंकि हम उनके इत्तेहादी हैं, तो इसलिए मेरे लिए उनका इंटरेस्ट मुकद्दम है बाकी चीज़ों पे, और वो ये है कि मेरे ख्याल में ये मूव जो है ना, ये एक दो धारी तलवार है। सही। अगर आप ये मूव करते हैं तो बहुत कम इम्कानात हैं कि आप इस वक्त पीपल्स पार्टी में वो डेंट डाल सकें कि इतने बंदे आप तोड़ लें। मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर ये फेल हो जाती है ये मूव, तो ये आपके लिए पॉलिटिकली सिंध में भी और ओवरऑल आपके नेशनल उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब करेगी। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और वफाक में जो सिचुएशन है, मेरी राय में हुकूमत को सूबे में हुकूमतें टॉपल करने की बजाय माशी और उन इस्लाहात पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आवाम के मसले हल हो और क्रेडिबिलिटी बढ़े, ना कि इस रेंगले में और जोड़ तोड़ में। खूबसूरत बात है कि अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दें। उन्हीं की तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इशारा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा,
غریب کے سر پر نہ چھت، نہ پیٹ میں روٹی، نہ تن پہ کپڑا، یہ چیخیں آپ دھاڑ میں بدل رہی ہیں، اب دھاڑ میں بدل رہی ہیں اور یہ دھاڑ آپ کی حکومت گرا دے گی۔ تو یہ فیصل کریم کنڈی صاحب اشارہ اب وفاق میں ریٹیلیٹ کرنے کی طرف تو نہیں ہے، کہیں مرکز کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے؟ عوامی ایشوز کو لے کے، یعنی کہ گرفتاریوں کے بجائے عوامی ایشوز کو لے کے کوئی تحریک چلائی جائے؟ بسم اللہ صاحب، آپ نے بڑی وہ کی ڈیٹیل انٹروڈکشن کی اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی، اندلیب صاحبہ نے بات کی اور ویسے صاحب نے بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ پہ اگر آپ کہیں کہ جی چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ ریزائن کرے، فلاں ریزائن کر جائے، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ مدینہ کی ریاست ہے تو انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو پھر کیا عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل میں ہے؟ کیا باقی وزراء جو کہ وانٹڈ ہیں نیب میں، جن کے ٹرائلز چل رہے ہیں، کیا ان کے نام ای سی ایل میں آپ نے ڈال دیے؟ آپ نے تو اظہر خان کیس جس کے متعلق آپ نے، خیر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن بڑے لیڈروں کا کام ہے، انہوں نے ایک اور یو ٹرن کر لیا، اظہر خان کیس کو بھی بند کر دیا۔ تو اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ان کے بھی جو ہے نا آپ لوگوں کا بھی ای سی ایل میں نام ڈال دیتے، کیونکہ ان کا زیادہ خطرہ ہے ملک سے بھاگنے کا۔ ہم نے تو پیرس بھی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کی گزاری اور باعزت بری ہوئی اس میں۔ اور جہاں تک جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ بات کریں یا عدم اعتماد کی بات کریں، باقی چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو فروغ نہیں دیتی۔ میں نے بھی کل ایک پروگرام میں کہا تھا، بالکل آپ نے 40 لوگوں کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، میری 10 سے 12 ممبران سے بذات خود ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا ہمارا 40 کا گروپ ہے اور خدا را اپنے لیڈر کو کہیں کہ کچھ ہمیں جو ہے ان سے نجات دلائیں۔ اچھا بالکل میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے 2008 میں بھی حکومت کی، آپ کے سامنے تھی، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ قیادت سے آپ نے بات کی اپنی؟ دیکھیں کیا آپ کو وہاں سے ملا ریسپانس؟ نہیں، ابھی تو آج کل کی بات بھی تو جب اسلام آباد آئیں گے میٹنگ کریں گے یا پھر کراچی جا کے میٹنگ کریں گے، مطلب ہے ان کا بھی یہ آپ یہاں کے ایم این ایس آپ بھی تو گھومتے ہیں کیفیز میں اور اس ریسٹورنٹ میں، اور آپ ایم این ایس کا آپ کو پتہ ہے حال، پی ٹی آئی کے ایم این ایس کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا کچھ وہ مطلب ہے کہہ رہے ہوتے ہیں، فنڈ وغیرہ کے معاملے پہ بھی کافی لوگ تحفظات رکھتے ہیں، اور میں اپنے بیان پہ بھی قائم ہوں جو میں نے کل دیا ہے۔ میرے ان کے 10 12 15 مہینے سے پرسنلی ملاقات ہوئی گروپ کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 کا گروپ ہیں، جس وقت بھی آپ کہیں گے کہ ہم آ سکتے ہیں، لیکن اگر پھر یہ اگر وہ 12 بھی آ جاتے ہیں تو پھر بھی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے نا وہ لڑکھڑا جائے گی۔ اگر آپ نے وہ غلط پالیٹکس کرنی ہے اور یہ چیز ہم نے کہتے ہیں جب ہم واپس 80 کی دہائی میں جائیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن سندھ کی پی ٹی آئی کو میں کہہ رہا ہوں کہ پنڈ سارے چودھری مر جا سن تواڑی واری نہیں آسی۔ ہاں یہ جو بیٹھے ہوئے بڑا کانفیڈنس ہے، ہاں یہ جو کل جو میں دیکھ رہا تھا خرم شیر زمان صاحب اور جو جیسے بڑھ کے گھما رہے تھے، انہیں دیواری پھر ہی نہیں آنی، کچھ نہیں ہونا، ایسی صرف جو ہے انہوں نے کر دیا کہ ہم یہ کر دیں گے۔ اب مجھے بڑے میں کیا کہوں افسوس سے مسکرا رہے ہیں آپ کی بات پہ، چونکہ پچھلے سال آپ نے ان کی حکومت گرائی تھی بلوچستان کے اندر۔ دیکھیں میرے افسوس اور تعجب سے کہنا پڑے گا، اتنے اب ٹائم آ گیا، ذوالفقار مرزا صاحب ایک زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، چیف منسٹر تھے، کیا ان کے پاس پاور نہیں تھے، اب وہ جا کے فواد چودھری کے ساتھ میٹنگ کریں گے کہ سندھ حکومت بدل رہا ہو۔ فواد چودھری کل جا رہے ہیں، یہ دن بھی سندھ کے لیڈروں کو دیکھنا پڑ گیا، بڑے بڑے نوابوں صداروں کو دیکھنا پڑ گیا کہ وہ ایسی میٹنگز کریں گے، مجھے ان کی سیاست پہ افسوس آتا ہے۔ یعنی آپ کانفیڈنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا؟ مصدق علی صاحب، نون لیگ سارے سینیریو میں تھوڑی سی بھی خاموش بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے سائڈ سے بیٹھ کے، اور اپنی لیگل آپ کی جو وار ہے، میاں صاحب کے کیسز ہیں، ظاہر آپ اب ریویو میں جانے لگے ہیں اور سزائیں معطل کرنے ہونے سے متعلق بھی آپ جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اسی پہ فوکس رہے گا یا پھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی مشترکہ ایک لائے عمل اختیار کیا جا سکتا ہے کوئی مزاحمتی تحریک سے متعلق؟ بلاول بھٹو زرداری کی جو ٹویٹ ہے وہ اشارہ ہے کہ شاید وہ عوامی ایشوز کو لے کے کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف۔ دیکھیں، پہلے تو میں 2-3 آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے۔ میرے خیال میں آپ جتنے الزامات لگا رہے ہیں یا جو سوالات کی شکل میں آپ جو باتیں پوچھ رہے ہیں، وہ تو ان کے وزراء خود سر عام آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے۔ ایک ہے طریقہ کار، قانونی آئینی طریقہ کار ہے، جیسے بیرسٹر سیف صاحب نے ابھی آپ کو بتایا، بالکل۔ لیکن جب وزیر آ کے کہتے ہیں کہ ہم حکومت الٹائیں گے، بالکل، جب وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم وہ کریں گے اور حکومت کو الٹائیں گے سندھ کی، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں عدم اعتماد ہے چیف منسٹر کے اوپر اور ہم چیف منسٹر کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے، اور اگر باقی ممبرز آف پروونشل اسمبلی بھی اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ آبویسلی ووٹ کے ذریعے بدل سکتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، اور غالب یہی ہے کہ اگر وہ کچھ ایسی تبدیلی آئے بھی، اول تو اس کے امکانات بظاہر نظر نہیں آ رہے، تو وہ تبدیلی پیپلز پارٹی ہی کا کوئی بندہ آئے گا سامنے۔
لیکن یہ کہنا کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت الٹا دیں گے اور ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا تو کریں گے، یہ فیصل واؤڈا صاحب نے اور شیخ رشید صاحب نے کہا ہے 2 دن مسلسل۔ فیصل واؤڈا صاحب کا تو یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ میں نے گورنر کو اعتماد میں لیا ہے سارے معاملے پہ، جو ہماری مختلف لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور آج ہم صدر مملکت سے بھی ہماری ایک بیٹھک ہے ان کے ساتھ سارے معاملے پہ، ان کو بھی ہم بریف کریں گے۔ تو سوال صدر بھی بیچ میں آ گئے، گورنر بھی بیچ میں آ گئے، ان کا تو کام نہیں بنتا پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا پھر ہم سے تو سوال پوچھنا بیجا ہے، کیونکہ یہ تمام سوالات تو آپ کو کابینہ کے اراکین اور لیکن آپ سے یہ تو ہم نے ضرور پوچھنا ہے کہ سارے عمل پہ نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، چونکہ کچھ دن پہلے تو یہ فیصلے آنے سے پہلے تک تو ہم سن رہے تھے کوئی مشترکہ تحریک چل سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے۔ 30 تاریخ کو فیصلہ ہوا تھا کہ پارٹی کا یوم تاسیس ہے، ایک تقریب ہوگی جس کے بعد کوئی عوامی رابطہ مہم چلائی نہیں ہے۔ بالکل میں یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں نے خود 3 4 5 پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے تو فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کا کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے اس پارٹی کی ری آرگنائزیشن میں کہ اس ری آرگنائزیشن کے ذریعے ہمارے عوامی رابطے جو ہیں اور ہمارا عوامی پیغام جو ہے وہ گلی محلے تک پہنچ جائے گا، اور ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ مارچ تک وہ ری آرگنائزیشن جو ہے وہ مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن تحریک چلانے کا اعلان ہم نے کبھی بھی نہیں کیا، مگر وہ جو ہم نے گفتگو کی اس کو ایک سپن دیا گیا کہ ہاں ہم تو ایسا نہیں۔ لیکن جو آپ کا گلہ شکوہ رہا ہے نون لیگ کا، میاں نواز شریف صاحب کا، اب وہی گلے شکوے پیپلز پارٹی کو بھی ہیں۔ اس وقت آپ نے سمجھا رہے تھے کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ ہمارے ساتھ آئے، لیکن اس وقت یہ خاموش رہے، تو اب تو دونوں کا بیانیہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ یہ بیانیہ جو ہے یہ کسی مشترکہ لائے عمل کی طرف ہی جا سکتا ہے یا پھر لیگل وار پہ ہی آپ کا فوکس رہے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو پہلے آپ کو بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، آپ اس پہ آپ بھی فوکس کریں، میں بھی آپ کے سوال پہ فوکس کرتا ہوں، لیکن آپ کی گفتگو سے جو میں نے سوال اٹھایا ہے، اور وہ سوال لمیٹڈ نہیں ہے صرف حکومت الٹانے اہم نکتہ، بالکل جی، وہ سوال جو ہے وہ فوکسڈ ہے 18ویں ترمیم پہ بھی۔ آپ 2 دن سے مسلسل پریس کانفرنسز کے اندر، ایک دن فیصل واؤڈا صاحب نے اکیلے اور ایک دن شیخ رشید صاحب کے ساتھ کہا کالا قانون ہے اور ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو یہ سوالات پی ٹی آئی سے پوچھنے چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیاسی اور قانونی اور آئینی طریقہ کار جو بھی ہمارے سامنے آئے گا، ہم آئین کی مطابقت سے چلیں گے، ہم نے آئین کو پامال کرنے کی کوئی بات نہیں کریں گے، ہمیں کوئی اپروچ نہیں کیا گیا، کوئی فارمل کمیونیکیشن نہیں ہوئی کہ ہم کس طریقہ کار سے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے، اگر بیٹھ کے تمام اپوزیشن کی جماعتیں بات کرنا چاہیں گی تو ہم بھی بات کریں گے، اگر نہیں بات کرنا چاہیں گی تو ہم اپنی تحریک لے کے آگے چلتے چلے جائیں گے۔ لیکن 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ ابھی میں ایک اور بہت اہم اسی جوڑ توڑ کے معاملے سے بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں وزراء نے کہا ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ ہم سانپ کے بچے کو دوبارہ دودھ نہیں پلائیں گے، یہ کہا ایم کیو ایم کے متعلق ریکارڈ پر۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہم فلاں کیس کے اندر ان کو پھانسی لگوائیں گے، کہ اتنے لوگ جل گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ یہ ہیں وہ فیشسٹ ٹینڈنسیز جو اس وقت حکومت میں نظر آ رہی ہیں، کہ جیسے ہی آپ کی بات، پہلے آپ کے حلیف ہیں تب سانپ تھے، جب آپ نے معاہدہ کیا تو سانپ تھے، سانپ کو دودھ پلا رہے تھے۔ کی ریفارم شیپ ہمارے پاس ایک نئی والی شیپ ہے، پرانی والی ایم کیو ایم کو مگر اس وقت دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ اس وقت تو حکومت جو الٹانی ہے، جو حلیف ہیں، جو ساتھ بیٹھے ہیں، انہی سے مل کے چلانی ہے نا، تو ڈرا کس کو رہے ہیں کہ پھانسی لگا دیں گے اور سانپ کو دودھ نہیں پلائیں گے؟ اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے جو اختر مینگل صاحب کا پروگرام ہے، اگر آپ کے پروڈیوسر صاحب وہ کلپ چلوائیں کہ اختر مینگل صاحب نے کیا کہا ہے اپنے اتحاد کے متعلق، تو اپنی جڑیں تو اختر مینگل صاحب کی بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے صرف ووٹ دیا تھا، ابھی بھی وہ اپوزیشن بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ ایسا مت کریں، اختر مینگل صاحب کی بات چلا لیں، کیونکہ ووٹ تو دوبارہ بھی وہی دیں گے نا۔ دوسری بات آپ یہ چلائیں، نہیں ایم کیو ایم نے تو کچھ نہیں کہا یا مبہم کہا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کے متعلق کہا ہے وہ تو مبہم نہیں ہے نا، اس میں تو تھریٹ بالکل صاف ہے کہ بیٹا سیدھے ہو جاؤ، اور اگر نہیں چلو گے نا تو یہ یاد رکھو یہ کیس بھی ہے، یہ سانپ بھی ہے اور یہ دودھ بھی ہے، دودھ بھی پڑا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بڑی ہائی ہینڈڈ پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے ملک میں، جو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بہت اچھا پیغام نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت مزاج یہی ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار سے آگے بڑھیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی کو کانٹیکٹ کرے گی، ایم کیو ایم کرے گی، تو ساری اپوزیشن پارٹیز جیسے پہلے ان سے بات کی ہے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اگر ہمیں سمجھ آئے گی بات تو آگے بڑھائیں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اصغر خان کیس سے متعلق۔ چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक द शो। कल जब सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक जो JIT की रिपोर्ट थी क़यादत से मुतल्लिक, उस पर समाअत होगी। साथ ही साथ असगर खान केस से मुतल्लिक भी अहम समाअत 2 रुकनी बेंच कल सुप्रीम कोर्ट में करेगा। और FIA ने चूँकि मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस केस में जो गवाहों के बयानात थे वो आपस में मुताबिकत नहीं रखते और कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा, सबूत हमारे पास, शवाहिद मौजूद नहीं, इसलिए ये केस बंद कर दिया जाए। तो ये बड़ा अहम केस है पाकिस्तानी सियासी हिस्ट्री का, जिसपे खान साहब मुख्तलिफ मौक़े पे उन्होंने बहुत ज़ोर और शोर के साथ इस केस के साथ उन्होंने इसकी हिमायत की कि इस केस का फैसला ज़रूर आना चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है और इसका आगे जो सिमत है वो दुरुस्त होनी चाहिए इस केस की वजह से। तो खान साहब क्या कहते रहे मुख्तलिफ मौक़े पे असगर खान केस से मुतल्लिक, वो सुन लेते हैं, फिर इस पर तहरीक इंसाफ से जानते हैं कि अब वो क्या करेंगे कि जब FIA ने सिफारिश कर दिए कि बंद करें केस। पैसे दिए थे, ये केस लग जाता है। जब ये असगर खान ने शुरू में 16-17 साल पहले जब उन्होंने केस, तभी हो जाता। आज हम यहाँ ना बैठे होते। एयर मार्शल असगर खान का केस सुप्रीम कोर्ट में 29 फरवरी को लग गया है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ है क्योंकि अब सब कुछ सामने आ जाएगा। अंजलि वाह साहिबा, खान साहब तो बहुत बड़े वकील थे इस केस के, हर जगह उन्होंने बड़ी भरपूर हिमायत की कि इस केस का फैसला आना चाहिए और ये बहुत ज़बरदस्त केस है, बड़ा अहम केस है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने, आपको याद होगा कि 6 अप्रैल 2017 को ख़त भी लिखा था DG FIA मोहम्मद अमलेश को कि इस केस का क्या हुआ, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप प्रोसीड नहीं करते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की FIA DG के खिलाफ कार्रवाई की जाए। FIA तो आपकी हुकूमत के अंडर है, वजारत दाखिला के अंडर है, खुद PM जो है वो वज़ीर दाखिला है। तो क्यों ये मामला अब सदखाने में जा रहा है? आप तो कह रहे हैं कि बंद करें इस केस को, आपकी अपनी हुकूमत बैठी है इसके ऊपर। सबसे पहले तो चूँकि आपने पूरा बाकी कॉलीग्स के साथ राउंड लगाया तो मैं उस पर कमेंट कर दूं कि बड़े मेरे ऑनरेबल माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, लेकिन आज लग रहा है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जवाब है ही नहीं। कोई बलोचिस्तान पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया। वो जो मेन टॉपिक था उस पर जवाब नहीं दिया। एंड आई अंडरस्टैंड इट कि इस वक्त आप देखें कि आज तो माशाल्लाह एक जमात की यौम तसीस होनी थी और जिस पे इन्होंने पिछले 10 दिन से कहा था कि जी आज लाया अमल बनेगा और ये बनेगा और वो बनेगा, वो पता चला और आपके TV चैनल्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने दिखा दिया कि वहाँ 20 मिनट में ख़त्म हो गई। कोई लीडर नहीं आया, कोई कारकुन नहीं आया। और ये है इनकी हकीकत कि इनके पास कोई सपोर्ट जमा नहीं हुई, जबकि सबसे ज़्यादा क्राइसिस आवर है। इनके लीडर के गिरफ्तारी पे कोई बाहर नहीं आया। इनका लीडर जब बाहर से यहाँ लंदन से आया तो शहबाज शरीफ गायब हो गए और एयरपोर्ट पे कोई मिलने नहीं आया। तो ये जो आज आप सारे जवाब इधर उधर डॉज हो रहे हैं और उधर फेंके जा रहे हैं, उधर फेंके जा रहे हैं जवाब, ये इसी वजह से है कि अंदर जो अपनी FIA का बता दें 30 को जो इनका यौम तासीस था उसका पटाखा निकल गया। अच्छा, दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं ये असगर खान केस की, बिल्कुल हमारा बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि जी सारे केसेस इंक्लूडिंग असगर खान केस 10-10 साल जो दबे रहे और उनमें से बंदे मर भी गए हैं बीच में जिन्होंने बयानात दिए थे, उनको हम उनके पाया तकमील और उस तक पहुंचना चाहिए। सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गया हुआ है, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। FIA तो आपके अंडर है, FIA कह रहा है कि इस केस को बंद करें, हमारे पास शवाहिद नहीं है, वो तो आपके अंडर है FIA नहीं करना जी। FIA हमारे अंडर है, मसलहत का शिकार तो नहीं हो रहे हुकूमत पे आने के बाद। हुकूमत पे आने से पहले तो और मौक़िफ़ था, आप किसी मसलहत का शिकार तो नहीं हो गए, किसी दबाव का, मसलहत का? नहीं, किसी मसलहत का शिकार नहीं हो रहे, बिल्कुल किसी मसलहत का शिकार नहीं हो रहे। हमने पिछले साल तक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई आप मांग रहे थे DG FIA के खिलाफ, आप अपोजिशन में बैठे होते तो आज आप पता नहीं क्या कर देते। अगर आप मेरा जवाब सुन लेंगे तो बात करें, बिल्कुल शायद समझ आ जाए। बिकॉज आप सबसे पहली बात यह है कि 185 केस थे जो कि 15 साल से दबाए गए। आपको भी याद होगा और आपने भी अभी दिखाया, आपके चैनल ने दिखाया कि चौधरी निसार ने ये 2 साल पहले जो उन्होंने कहा ये जरदारी साहब के सारे केसेस हैं, अयान अली इन्वॉल्व है, उसके बाद उन्होंने दबा दिए केस। अब उन दबाने के ऊपर आपको ये भी याद होगा कि वाजिद शमसुल हसन साहब थे, TV पे आपने दिखाया कि जरदारी साहब के जो लंदन में पूरी ट्रॉली में भर के जो एविडेंस था, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो गायब हो गए। तो अब 10 साल में किस केस के कौन से गायब हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी शवाहिद हैं जैसे भी हैं वो पूरा केस चले, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करे और फिर हम आगे बढ़े।
बैरिस्टर साहब, कल बड़ा अहम केस है, दोरकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। FIA ने कह दिया है कि भाई हाथ उठा दिए कि बंद कर दें, अब हमारे पास कुछ है नहीं इस केस में। क्या मुस्तक़बिल लग रहा है आपको मुमकिन है इस केस का? देखें, इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि केस सुप्रीम कोर्ट के तहत ज़ेर समाअत है और जो भी राय इस पर आगे बढ़ने की या क्लोजर की वो सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है। लेकिन बार सूरत मेरा ये ख्याल है कि अब एक मंतकी अंजाम तक ये केस पहुंच ही जाएगा, चाहे आगे बढ़ने का फैसला होता है, ऑर्डर होता है या बंद होता है, क्लोजर इसका हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि प्रोसिक्यूशन बाहर सूरत हुकूमत का रोल होता है कि कोई भी केस अगर प्रोसिक्यूट करना है तो उसमें हुकूमत और उसके इदारे ही आगे चलते हैं। FIA चूँकि इस केस को देख रही है और वो यकीनन वफाकी तहकीकाती इदारा है, तो जो एविडेंस कलेक्ट करना है वो FIA ने ही करना है, क्योंकि नैब का तो ये केस नहीं बनता है, सच FIA का ही बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि FIA ने जो भी इकदाम किए वो इस हुकूमत के आने से पहले किए। तो एटलीस्ट मेरी राय में PTI की हुकूमत को दो काम करने चाहिए। एक तो इस केस का क्रेडिट और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेनी चाहिए, जिस तरह से ये बाकी केसेस का ले रहे हैं, और बाद में जब वो बैकफायर होते हैं तो फिर इनको डिफेंस में आके अपोजिशन में थे तो इस केस की बहुत ज्यादा कर रहे थे, हर फोरम पे बात की इस केस की, लेकिन वो एक सियासी मुतालबा था जो कि ठीक है उस वक्त हुआ। अब इसकी जो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। मेरी राय में हुकूमत को इस पर ज्यादा कोई बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर बयानात देगी और कल फर्ज करे वो केस नहीं साबित कर सकती है FIA, अल्टीमेटली एविडेंस तो FIA ने प्रोक्योर करके एविडेंस अदालत में देना है। और प्रॉब्लम ये है कि समर साहब के ये बहुत पुराना केस है, इसमें जाहिर है गवाह कुछ मर चुके हैं, कुछ की यादाश्त जो है वो हो चुकी होगी। तो क्रिमिनल ट्रायल में तो आपको केस को एक बियॉन्ड मतलब एक सर्टेनिटी ऑफ डाउट जो है ना उसको खत्म करना होता है, और एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है केस को आपने प्रूव करना होता है, तो विच इज अ हायर बर्डन ऑफ प्रूफ टू डिस्चार्ज। मेरी राय में इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करने दें, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको बंद करने का फैसला करती है तो ये भी एक लॉजिकल फैसला होगा मेरे ख्याल में। उस पर PTI को इसको ज्यादा उठाना नहीं चाहिए। मुझे डर ये है कि इनके मिनिस्टर्स और इनके स्पोक्स पर्सन जो है वो इस केस का क्रेडिट भी ले रहे हैं और बाद में ये इनके गले में पड़ जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी देखना होगा वो क्या करते हैं, चूंकि जाहिर है जब हुकूमत नहीं बनी थी पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ था सारे मामले का, जो 14 करोड़ बांटे गए इस केस के फैसले के मुताबिक। पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी? ज़रा FIA ने तो कल कह दिया हमारे पास एविडेंस नहीं है, और मुतासर तो आप थे सबसे ज़्यादा और वकील भी आप ही सबसे ज़्यादा रहे इस केस के। देखिए, कल इस केस की जो है वो हियरिंग भी है, और FIA ने जो कल जो बात की है, और FIA ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि FIA डायरेक्ट अंडर प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल, तो प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऑन बोर्ड लिख के लिया होगा, उनको समरी भेजी होगी, उसके बाद जो है ना, और आपको याद होगा 27 दिसंबर को जब चेयरमैन बिलावल स्पीच कर रहे थे, उन्होंने स्पेशली इस केस का जिक्र भी किया अपनी स्पीच में कि इसको भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, जो कि बहुत पेंडिंग है। तो उसमें जो है ना उसका ये रिएक्शन ये है कि FIA ने फ़ौरन समरी मूव की प्राइम मिनिस्टर को, जी इसको फाइल को जो आप ठप कर दें। क्यों ठप कर दे? आपने भी क्लिप सुनाया खान साहब ने, तो हर तकरीर में, मैं खुद चुके हर तकरीर सुनाया, लेकिन अब मसला ये है ना, अब वो मसला ये है कि वो कहता है कि यार मेरी जो भी बात है उसमें मैंने यू टर्न लेना है, ठीक है। जो अब तक जितनी भी क्लिप्स हैं, जितनी भी चीज़ें, उस पर तो यू टर्न उनके काफ़ी आ चुके हैं। तो अब ये तो अब उनके स्पोक्समैन बताएं कि क्यों उन्होंने उस पर यू टर्न लिया और फाइल बंद कर रहे हैं। और कल हियरिंग है, हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस FIA के उसको रिजेक्ट करेंगे और इस केस की जो है वो फाइंडिंग जो है इस कौम को बताएंगे कि अगर बंद होता है तो फिर आप करेंगे। अगर बंद होता है तो फिर इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग जब होगी कल, हम बैठेंगे उसके ऊपर, जब जो भी फैसला आता है तो उसके ऊपर हम अपना टेकअप करेंगे इस मामले को जबरदस्त तरीके से। लीडरशिप हम सारे बैठेंगे, इसके ऊपर फैसला करेंगे क्या करना है फ्यूचर इसके ऊपर। ठीक, सदगुल साहब, यू टर्न की बात की इन्होंने कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया, तो नून लीग के लिए तो ये अच्छा यू टर्न साबित होगा अगर खान साहब लेते हैं इस मामले पे, जिस तरह से FIA ने कह दिया कि हमारे पास नहीं है, बंद करें केस, चूँकि ज़रा इल्ज़ामात तो आपकी क़यादत पे थे पैसे लेने के। ये यू टर्न आप अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि आप PTI को ये बात नहीं करना चाहिए। हमारा ख्याल है PTI को तब भी ये बात नहीं करना चाहिए थी। ये अब तक की तफरीक जो है इससे लोगों का एतमाद खो देंगे ये, और एतमाद खो रहे हैं। ये जो सिनोनिमस हो गया है यू टर्न के साथ इमरान खान साहब का नाम, ये अच्छी बात नहीं। इस्तिक़लाल जो है वो जम हो गई थी PTI के अंदर, और खान साहब ने उस वक्त कहा था कि हम अब ये मामला लेके आगे चलेंगे। नहीं, देखिए सिर्फ ये बात नहीं है, आप किस किस बात को रोएंगे। आप 35 पंक्चर आपको याद है, जिसके बाद उन्होंने कहा पूरी तहरीक चलाई 35 पंक्चर पे, फिर कहा वो सियासी बयान था, वो यू टर्न नहीं था। आपको वो उर्दू बाज़ार वाली बात याद है कि वहाँ पे उर्दू बाज़ार में छपे थे बैलेट पेपर, फिर कहा ये तो सियासी बयान है।
پھر آپ کو وہ ٹیپ بریگیڈیئر کی یاد ہے, وہ ایم آئی کی ایک ٹیپ جو سیکرٹ ٹیپ ان کے پاس تھی جو انہوں نے چلانا تھی کنٹینر کے اوپر, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹیپ تو نہیں تھی, وہ تو کسی نے کہا کہ ایسی کوئی ایک ٹیپ ہے, کیا پتہ اجازت ہی نہ ملی ہو چلانے کی. مگر آپ کس چیز کو روئیں گے؟ آپ کو واجد شمس الحسن والی ٹرالی تو یاد ہے, مگر جس ٹرالی کے اندر آپ یہ 35 پنکچر لے کر گئے تھے وہ ٹرالی بھی تو کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی. تو یہ یو ٹرنز کی ٹرالیوں میں داستانیں بھری ہوئی ہیں. بات یہ ہے, جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس یو ٹرن سے ہوتا کیا ہے. آپ نے خود کہا کہ ہٹلر اور میسولینی اگر یو ٹرن نہ لیتے تو تاریخ مختلف ہوتی, تو یہ کیا ہے, ہٹلر والی حکومت ہے جو یو ٹرن لینا سیکھ گئی ہے اور اب تاریخ مختلف ہوگی. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ مناسب طریقہ کار نہیں. عوام کو کیا چاہیے؟ اسٹیٹسمین کیا ہے؟ اسٹیٹسمین وہ ہوگا, اس وقت وزیر اعظم ہیں, وہ چاہے سلیکٹڈ ہی ہوں لیکن وزیر اعظم ہیں, تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ بات کریں اس پہ وہ اعتماد کر پائیں. اگر وہ اس طرح یو ٹرن لیں گے, اس وقت ایف آئی اے جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے, اگر حکومت واقعی یقین رکھتی تھی اس بات پہ کہ اس میں کچھ نہیں ہے کیس میں, تو پہلے مت بولتے. اور اگر پہلے یہ کہا تھا کہ اس سے تو یہ وہ ہو جائے گا, ثبوت موجود ہے, یہ بتائیے کہ ایف آئی اے تو نہ لکھے نا. جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے اس پہ سب احترام کریں. میں سینیٹر صاحب یا بیرسٹر صاحب, سینیٹر صاحب کی بات مانتا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے. آج ایف آئی اے کو تو مت بھیجیں, آپ کو تھوڑی وہ کیا شرم ہم کو مگر نہیں آتی ان کا. میں نہیں کہہ رہا ایف آئی اے کے پیچھے چھپ رہی ہے حکومت آپ کی. جی نہیں, دیکھیے صرف ایف آئی اے نہیں ہے, پروسیکیوٹر جنرل نے بھی تو ایک پوزیشن لینی ہے. پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ پوزیشن لے گا بیسڈ اپون دی ایف آئی اے رپورٹ. جب حکومت لکھ کے دے رہی ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے, تو پھر اس کو سیاسی تماشا بناتے کیوں ہیں؟ تو پھر یہ یو ٹرن, یہ ساری سیاست, کیا ہماری جب وقت گزر جائے گا اور ہم بھی اس میں شامل ہیں, تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, مگر بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے صرف یو ٹرن, اپرچونزم اور جھوٹ کی سیاست کا سہارا لے کر اپنا وقت گزارا. آپ کی قیادت تو کہتی ہے نا کہ ہمارے اوپر لگنے والے الزامات غلط تھے. دیکھیے آج ایف آئی اے کہہ رہی ہے نا, اچھا نہ ہوتا کہ نہیں, ایف آئی اے نہیں کہا کہ الزامات غلط ہیں, ہمیں مل نہیں رہے ایویڈنس. دیکھیے میری بات سنیے, اچھا نہ ہوتا کہ اگر آپ کا دعویٰ, آپ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, تھوڑی دیر اچھا نہ ہوتا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے, یہ کیس منطقی صبح کروا لیجیے, آپ ہم چلا جائے سپریم کورٹ میں, ہم آپ کی پارٹی سے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الزامات آپ کہتے ہیں صحیح ثابت ہو جاتے, صحیح ثابت تو ہو جائے, اگر ایویڈنس نہیں تھا تو الزام کس چیز کا تھا؟ بغیر ایویڈنس کے الزام تھا. آج تو آپ اس گفتگو سے تمام سے یہی لگ رہا ہے نا کہ الزام لگا دیا اور چپکا دیا ساتھ, اور ثبوت کوئی نہیں تھا. تو پھر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ثبوت کے بھی اگر عدالت میں چلے جائیں تو چلے جائیں. میں کہتا ہوں صبح ہم بھی چلا جائیں, ہم بھی حاضر ہو جائیں گے. بغیر ثبوت کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم آگے بڑھا؟ اب صبح یہ کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں مگر آگے بڑھائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جو سیاست اس دور میں ہو رہی ہے, جو ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایک کیچڑ کی بالٹی لے لو, جو راستے میں آئے اس کے منہ پہ, اس کے گریبان کے اوپر پھینکتے چلے جاؤ, بہن ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, رشتہ دار ہو, باپ ہو, کیچڑ والی بالٹی لے کے چلتے چلے جاؤ اور کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کیچڑ کا داغ جو ہے وہ لے کے لوگ کہیں کہ بھئی عدالت ہمارا ذرا کیچڑ تو دھو دیں, کیونکہ ہماری حکومت تو کیچڑ پھینکنے کے ہم پہ در پہ ہے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر پہلی بات ٹھیک تھی تو آج ایف آئی اے نے کیوں لکھا؟ اور اگر ایف آئی اے نے لکھا ہے تو صبح کون اس کے بعد یہ کہے گا کہ ہم نے اس وقت غلط بات کی تھی؟ کون کہے گا؟ پرائم منسٹر صاحب کہیں گے اسی طرح کنٹینر پہ جیسے کہتے تھے کہ میں نے غلط بات کی, وہ سیاسی بات تھی, اب وہ ثبوت نہیں تھے اصل میں, اس وجہ سے تمام الزامات غلط تھے. صحیح. تو یہ عجیب سی سیاست نے رخ لے لیا ہے. تو علی بابا صاحبہ پھر یہ تو پھر سارا معاملہ پھر وہ یو ٹرن کی طرف آ گیا کہ آپ نے اتنے بڑے پرجوش انداز میں کیس کو فالو کیا, تحریک استقلال ضم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف میں, اور آپ نے اس وقت بھی یہ نقطہ, یہ موقف اختیار کیا کہ ہم اس کیس کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج وہ کیس بند ہو رہا ہے جس کو خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل دے گا. سمر, ایک وہ ہوتا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. اب ڈوب رہے ہیں تو اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ گفتگو ذرا سنیں کیا ہو رہی ہے کہ ڈسپریشن ہے کہ 25 بندے نہیں آئے ان کے یوم تاسیس پہ, جس پہ سارا کچھ ڈپ, تو آج بیٹھ کے پھر وہ ہوا میں تلواریں اڑ رہی ہیں. ایک نہیں 185 کیس ہیں, اور یہ کیس ہم, کوئی بھی کیس جو ہے وہ ہم لوگوں نے نہیں کیا, وہ ہماری حکومت سے آنے کے پہلے کے ہوئے ہیں. بلکہ زرداری صاحب نے میرے خیال ہے پچھلے 10 دن میں 6 دفعہ کہا کہ یہ سارے کیس تو نواز شریف نے میرے پہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کیسز وہ ہیں جو پہلے انہوں نے دبا دیے تھے. 185 کیس آپ کو یاد ہوگا جسٹس جواد خواجہ نے یہ اپنی وہ چھوٹی مدت کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے یہ نیب سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں دبا دیے گئے ہیں.
اب ان میں سے کچھ کیسز میں ایویڈنس کہاں ہے کیا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم نے تو ابھی کیسز کرنے ہیں اور ابھی تو پارٹی شروع ہونی ہے. جو ہم نے ایویڈنس اکٹھا کیا ہے، جو مختلف منسٹریز کے اندر یہ سارا مواد نکل رہا ہے، ابھی تو پی ٹی آئی نے ان پہ کیسز نہیں کیا، اور ہم جو کیسز کریں گے آپ یقین مانیں پورے ایویڈنس کے ساتھ کریں گے. اور جیسے یہ جے آئی ٹی کی ابھی فائنڈنگ ہوئی ہے، یہ کل یا پرسوں سپریم کورٹ میں پتہ لگ جائے گا، ان کو پتہ لگ جائے گا. فار ایگزامپل 4 بینکس انوالوڈ ہیں، بڑے بڑے بینکس انوالوڈ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس انوالوڈ ہیں. اگر وہ غلط ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ان کی ریپیوٹیشن انوالوڈ ہے. کب تک آپ شروع کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسز کریں گے، کب تک شروع کر رہے ہیں پھر یہ کیسز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایویڈنس جو ہے وہ نگیٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ ان میں سے تو کوئی کیسز ہم نے نہیں کیے، یہ تو کیسز نواز شریف کب سے شروع کر رہے ہیں؟ آپ کب سے شروع کر رہے ہیں یا انہوں نے ان پہ کیے ہوئے ہیں؟ ابھی تو ہمارے کیسز شروع ہونے ہیں. کب شروع ہونے ہیں؟ شروع ہوں گے تو یہ جو تنکے کے ہاتھ یہ ڈال رہے ہیں، یہ تنکے بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور پھر ان کو ایکسپوجر ملے گا، کیونکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے مینڈیٹ پہ آئے ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی حکومت کتنی کر سکتی ہے؟ حکومت کے عام گورنمنٹ کے نیچے. ٹھیک ہے، چلے میں اس پہ ذرا برسر صاحب کا نقطہ نظر لے لوں. ظاہر کریں گے اور وہ اگر ان کو برا لگتا ہے اور یو ٹرن کرپشن کو ظاہر کرنا لگتا ہے تو ضرور کہیں، کیونکہ جناب ٹھیک ہے، چلے آپ کا موقف آ گیا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. برسر صاحب کتنا گورنمنٹ کر سکتی ہے احتساب؟ ظاہر نیب نے کرنا ہے، نیب حکومت کے انڈر نہیں ہے. حکومت کا کتنا کنٹرول ہوتا ہے احتساب کے اوپر اور کتنا کر سکتے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع کریں گے؟ دیکھیں، ویسے تو کوئی بھی کرمنل کیس جو ہے، جو قانونی جو طریقہ کار ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں، وہ گورنمنٹ ہی پروزیکیوٹ کرتی ہے. گورنمنٹ اس میں مین پارٹی ہوتی ہے اور جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں وہ حکومت کے بہاف پہ ہی ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ تو ایک جنرل پرنسپل اور طریقہ کار ہے. لیکن نیب میں یا بعض ممالک میں یہ کیا گیا ہے کہ ایسے ادارے بنائے گئے ہیں جو حکومت کے کنٹرول سے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے اور فائنینشیل کنٹرول سے آزاد ہوتے ہیں. وہ خود فیصلے کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. پروزیکیوشن کو آج کل نیا ٹرینڈ یہی ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. تو نیب کو پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دی گئی ہے اور ان کی اپنا بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس حد تک گورنمنٹ کسی کیس کو پروزیکیوٹ کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب اگر کوئی اسپیسیفک کیس کا ڈیسیجن لے کر اس کو پروزیکیوٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور پروزیکیوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، حکومت کے وزراء چونکہ اس پر اون کرنے لگ جاتے ہیں اس چیز کو یا اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر اپوزیشن کو موقع مل جاتا ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کا کہ نیب آپ کے زیر اثر ہے. جیسے میں اس میں آخری ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے جب سپریم کورٹ میں یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ کے سنائی گئی تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے خود ہی جو کہنا تھا کہہ دیا اور جو چیزیں وہاں آنی تھی وہ آ گئی تھی. میڈیا اس کو ویسے بھی ڈیبیٹ کر رہا تھا. میری رائے میں کوئی ضرورت نہیں تھی فواد چودھری صاحب کو اور اس ایڈوائزر کو جو نیب کے ایڈوائزر ہیں ان کے کہ وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. ہاں، وہ آپ ان کیوں کر رہے ہیں ایسی چیز کو کہ جو آلریڈی ایک پروسیس میں چل رہی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی ہوتی، ہاں یہ البتہ ہے کہ اگر ادارہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں ہم نے پروزیکیوٹ کرنا ہے تو پھر حکومت اپنے تمام جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ اس ادارے کے ڈسپوزل پہ رکھتی ہے اور اگر ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم نے احتساب ابھی شروع نہیں کیا، پہلے ہی کنڈی صاحب کی اور اپنا مصدق علی صاحب کی پارٹیز کی وہ کہہ رہے ان کے بقول چیخیں نکل گئی ہیں پہلے سے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم کچھ بات کریں گے 2018 میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی نظر میں اس سال کی اچھی خبریں پاکستان کے لیے یا ان کے لیے کیا تھیں اور بری خبر کیا تھی، اور 2019 سے ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک دا شو. 2018 اختتام پذیر ہو رہا ہے اور 2018 کا ہمارا چونکہ آج کا آخری شو ہے تو ہم اپنے پینلسٹ سے جانیں گے کہ ان کی نظر میں اس سال کی سب سے اچھی خبر پاکستان کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے کیا تھی اور 2019 سے متعلق وہ کیا توقعات رکھتے ہیں پاکستان کے لیے. جناب ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. نون لیگ کے نزدیک، آپ کے نزدیک 2018 کی سب سے اچھی خبر کیا تھی اور سب سے بری ڈیولپمنٹ کیا تھی اور 19 سے کیا آپ کی توقعات ہیں پاکستان کے لیے، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے 18 کا پہلا ہاف تو ٹھیک تھا. ہم نے 5.8 ہماری شرح نمو تھی جس کو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں اور ہماری انفلیشن جو ہے وہ 4% سے کم تھی. اب میں اسے تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کا تعلق کیا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اچھی خبر تھی. ایک غریب آدمی کے لیے صرف 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں. نوکری مل جائے جس کا تعلق شرح نمو سے ہے، جتنی جی ڈی پی بڑھے گی اتنی نوکریاں پیدا ہوں گی،
اور مہنگائی ہے، غریب آدمی جو 20 30 35 40 ہزار تک بھی کماتا ہے اس کے لیے مہنگائی اس کی کمر توڑ سکتی ہے. تو اچھی خبر تھی کہ مہنگائی کنٹرول میں ہے اور ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے. بری خبریں کیا آئیں؟ یہ تو اچھی خبریں تھیں، عوام کی بہتری ہوئی. بہت سی اپوزیشن جماعتوں کا یہی خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ، عوام کا مینڈیٹ چرا لیا گیا. اچھی خبر نہیں تھی، اس طرح کے الیکشن نہیں ہونے تھے جن سے یہ تاثر بھی پیدا ہو. دوسری بری خبر کیا ہے کہ جو 6% کی گروتھ جو پریڈکٹڈ تھی اس دفعہ 7% تک جانے کی، اب پریڈکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 4 اور 4.5% کے درمیان ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکری کا دعویٰ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. دوسرا کیا ہے کہ 4% جو تھی مہنگائی کی شرح وہ بڑھ کے آلریڈی 8% ہو چکی ہے، اور بینکوں کے جو ریٹ ہیں وہ 10% سے تجاوز کر چکے ہیں. اگر یہ شرح جو مہنگائی کی بڑھتی چلی جائے گی، جو میرے خیال میں بڑھتی چلی جائے گی، میں 19 کی طرف آ رہا ہوں، تو ہوگا یہ کہ سرمایہ کاری نہیں ہو پائے گی، کیونکہ 15% یا 14% پہ پیسے لے کے تو کوئی سرمایہ کاری کر نہیں پائے گا. حکومت نے آلریڈی اپنے ٹارگٹس مس کر دیے ہیں کلیکشن کے، ریونیو کلیکشن کے بالکل بھرپور انداز میں مس کر دی ہیں. اکتوبر کے اندر پچھلے اکتوبر کے مقابلے میں 6.5% ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں. اکتوبر اور نومبر کے درمیان میں 400% ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں، $400 ملین کی. یعنی آپ کی نظر میں، میری نظر میں جب گرمیاں آئیں گی تو غریب کی کمر ٹوٹ جائے گی. جو شخص 40,000 کماتا ہے اس کا 10-12 ہزار اگر گھر کا کرایہ ہے، یعنی آپ معاشی بحران کے ساتھ عوام کے مسائل جوڑ رہے ہیں. ہمارے سیاسی مسائل جو ہوتے ہیں نا، الٹیمیٹلی وہ عوام میں ہی نیگوشیٹ ہوتے ہیں اور عوام ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو مجھے بظاہر مجھے امید ہے کہ اپنی یہ جو پالیسیز ہیں بالخصوص معاشی پالیسیز، یہ حکومت بدلے گی اور عوام کے لیے ریلیف پیدا کرے گی. فیصل کریم کنڈی صاحب، بڑا ایسا سوال کہ جو کہ جس کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، لیکن اگر پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ تھی کہ پارلیمنٹ نے ایک دفعہ پھر اپنے 5 سال پورے کیے. بالکل. اور بری خبر یہ تھی کہ عوام کا 21 کروڑ عوام کا مینڈیٹ بندوق کی نوک پہ جو چھین لیا گیا تھا، یہ سب سے بڑی بات ہے جمہوریت کے لیے اور پالیٹکس کے لیے. اور 19 سے متعلق آپ کی ایکسپیکٹیشنز؟ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو ہے ماضی میں بھی کافی ہم نے اس چیز سے وہ کیا. اگر 80 کی دہائی میں جائیں پالیٹکس جس طریقے سے ہوئی، اس کے بعد کچھ میچورٹی آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے بھی زیادہ ان میچور پالیٹکس ابھی شروع ہو رہی ہے. میں دعا کروں گا کہ خدا کرے کہ پی ٹی آئی والے کو جو ہے کوئی پالیٹکس کا سلیقہ آ جائے. نہیں آئے گا تو پھر افسوس سے کہنا پڑے گا، پھر ان کے لیول پہ نیچے آنا پڑے گا. یعنی 19 میں آپ پولیٹیکل جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ مائی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی سے ایکسپیکٹ ہوگی کہ ایک اچھی اور مثبت پالیٹکس ہو. لیکن حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے، آپ وہ 90 والے دیکھ رہے ہیں. حالات جو ہیں، میں پالیٹکس کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے مجھے کوئی خدا نہ کرے گا اچھے نظر آ رہے ہیں. جناب بیرسٹر صاحب، کیا اچھا کیا برا 2018 کے دوران آپ کی نظر میں تھا، اور 19 سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں پولیٹیکلی تو میں سمجھتا ہوں جیسے کنڈی صاحب نے بات کی کہ جو پارلیمنٹ اپنے 5 سالہ مدت پوری کی ہے، الیکشن ہوئے وقت پہ ہوئے، جو ٹائم تھا، اور ایک ٹرانزیشن ہو گئی. دوسری طرف ہمارے لیے بری خبر میرے نقطہ نظر سے یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا گیا. ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں ہوا، ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہمارا مینڈیٹ ایٹ لیسٹ ٹرانسفر نہیں ہوا. دوسری بات ہے کہ علی رضا عابدی کا جو مرڈر ہوا کراچی میں، میرے لیے اور میری پارٹی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور 2018 اسی کی وجہ سے ہمیں یاد رہے گا. رہ گئی 2019 کی بات. 2019 میں میری خواہش ہے، اور میری وہ کہتے ہیں اس ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا گمان کیا کرو. تو گمان تو ہمارا اچھا یہی ہوگا کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں میچورٹی آئے. لیکن جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، بظاہر تو نتیجہ یہی اخذ کیا جا سکتا ہے یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید تصادم کی کیفیت زیادہ بڑھے گی، اور ایک پولیٹیکل مفاہمت سے زیادہ پولیٹیکل مخالفت اور ٹینشن میں اضافہ ہوگا. لیکن امید ہے اللہ سے کہ ہمارے حکمرانوں کو اور لیڈروں کو اللہ سینسیبل توفیق دے تاکہ جو ہم یہ 18 سے جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ 19 میں جا کے مزید ورس ہوگا. نیچرلی اس کی مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ 2019 میں سامنے آئیں گی. تو اللہ کرے کہ کوئی ہماری رہنمائی اللہ کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے فیصلے کر سکیں. دلیپ عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف تو یقیناً کہے گی کہ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، سب سے بڑی خبر تو آپ کے لیے یہی تھی، بیان کیجیے گا جی. میرے خیال ہے کہ سمر جو سب سے بڑی بات ہے اور 2018 کی،
کہ تقریباً 30-40 سال کا ایک جس کو کہتے ہیں نا لوٹ مار کا، کرپشن کا طوفان، جس نے اس ملک کو 30,000 ارب روپے کے قرضے تلے دبا دیا، جس میں تمام پبلک کے ادارے بلیڈ کر رہے ہیں، پی آئی اے سے لے کے پاک سٹیل سے لے کے، جس میں کہ آپ کے گیس کے ذخائر جو ہیں وہ پہلے سے بھی کم ہو گئے، جس میں کہ آپ نے بجلی کے بے شمار پروجیکٹ لگائے لیکن لوڈ شیڈنگ برقرار رہی، اور آپ نے کہا کہ جی آپ 6 مہینے میں اور سال میں وہ ختم کریں گے۔ تو وہ جو ایک جھوٹ تھا، اور بچہ جو پیدا ہوا 40 سال میں اس حکومت نے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 1,40,000 قرضے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ تھا لوٹ کا، مطلب اس میں ایک بڑا سمپل سا ہے جو زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا، کہ جی جب انہوں نے حکومت لی 2008 میں تو 5.5% گروتھ ریٹ تھا، اور ان کے پاس 6 فیکٹریاں تھیں، اور پاکستان کا جب چھوڑی 2013 میں تو 2.5% گروتھ ریٹ رہ گیا ہوا تھا، اور ان کی فیکٹریاں 86 ہو گئی تھی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا جب وہ بنے فائنانس منسٹر 1981 میں 1 فیکٹری تھی، اور یہ سٹیٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے، اور جب انہوں نے 1997 میں ان کی 30 فیکٹری ہو گئی، اور پاکستان کا گروتھ ریٹ 3.5% ہو گیا۔ تو یہ جو ساری بات ہے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، عوام کو لوٹا جاتا رہا، یہ ختم ہو گیا۔ حکومت چینج ہوئی پہلی دفعہ، وہی ڈائنیسٹک پالیٹکس جو تھی، میں، میرا بیٹا، میری بہن، میرا بھائی، یہ ساری سلسلہ پہلی دفعہ ختم ہوا، اور ایک حکومت کو چانس ملا کہ وہ آئیں، اور انہوں نے ایکسپوز کیا کہ یہ ہے جی ان کی حقیقت۔ میں 2019 میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو سارے انہوں نے ہم پہ قرضے لاد دیے، سارے اداروں کو بینکرپٹ کر دیا، ان کو نااہل کر دیا، اس پہ کام ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب احتساب سے جتنے چور ہیں، جتنے ڈاکو ہیں، جس بھی پارٹی سے ہیں، انکلوڈنگ میری اون پارٹی سے اگر ہیں، تو سب پکڑے جائیں، اور عوام کو ایک صاف گورنمنٹ ملے، اور پہلی دفعہ صحت پہ اور تعلیم پہ اور ماحولیات پہ، ان پہ فوکس ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بالکل، اور میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر بالکل میرے لیے بھی یہی تھی کہ ایک کامیاب ٹرانزیشن ہوئی، انتخابات ہوئے پاکستان میں، گو کہ اس پہ سوالات بہت سارے لوگوں کے ہیں، لیکن انتخابات کا ہونا میرے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ اور جو بری خبر ہے میرے نزدیک، وہ ایک تو معاشی مسائل میں ہم مسلسل گھرے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی ان انتخابات کے بعد جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ سکی اب تک۔ اور 19 سے متعلق جس طرح سے پریڈکٹ کیا ہے ہمارے دیگر پینلسٹ نے کہ جس طرح سے ہم داخل ہو رہے ہیں 2019 میں جس سیاسی ہنگامہ خیزی کے ساتھ، تو کوئی زیادہ سیاسی استحکام ہمیں 19 کے شروعات میں بھی ہمیں دکھائی نہیں دے گا، لیکن ہم توقع یہی کریں گے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، تاکہ پاکستانی ملک اور عوام جو ہے ان کا حال بدلے، عوام خوشحال ہوں، پاکستان خوشحالی کی طرف جائے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا آپ نے شو میں جوائن کیا۔ ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔